احسان وائس صاحب، آپ سیاستدان ہیں، وکیل ہیں اور دانشور ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی وہ کچھ دن رکی، دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ لڑائی کس طرح رک سکتی ہے؟ اگر ڈیٹیل میں زیادہ جاؤں تو بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ 1948 میں یہ فلسطین اور اسرائیل دو ریاستیں بننے کا ریزولوشن ہو گیا۔ عرب سٹیٹس جو تھیں ان کا خیال تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم یہ دو ریاستیں نہیں مانتے۔ یہ فلسطین ایک ریاست ہے اور اسرائیل پر ہمارا حق ہے، فلسطین کا حق ہے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئیں اور تمام عرب ممالک اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوئے۔ مصر اس وقت فوج کے لحاظ سے بڑا ایڈوانس تھا۔ ان سب کو اسرائیل نے شکست دی اور 1967 میں اس نے فلسطین کے کئی علاقے قبضے میں کر لیے اور فلسطین سے لوگوں کو ہجرت کرائی۔ اردن کے باہر انہوں نے بسیرا کیا۔ تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام 57 عرب ممالک ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ یہ اسرائیل کو شکست دے سکتے۔ اس میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ ان ممالک میں ڈپلومیٹیکلی بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہماری قوت کیا ہے، ہمارے پاس آرمی کتنی ہے، ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے، کہ آیا ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سب نے شکست کھائی۔ اسرائیل اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ حماس جو غزہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور سو کالڈ الیکشنز کرا کے اور اکثر جیت لیتی ہے، اور یہ اس نے زیادتی یہ کی غزہ کے عوام، بچوں، خواتین اور دوسروں کے ساتھ کہ اس نے راکٹ مارنے شروع کر دیے۔ یہ آغاز جو ہوا میاں صاحب، اب ہم بطور پاکستانی یا بطور مسلمان جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ جی اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا۔ راکٹ مار کے انہوں نے پھر یہ بات بتانی شروع کر دی کہ ہم نے اتنے اسرائیلی زخمی کیے ہیں اور ہم نے اب اسرائیل کے اندر گھس کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ اس بار اسرائیل نے چونکہ جنگی لحاظ سے وہ امریکہ نے ایٹمی طاقت بنائی ہوئی ہے، بے پناہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، میزائل بھی ہیں، اس نے اس کا جواب دیا اور جواب بھی ایسے دیا کہ اس نے اب اس وقت 18,000 سے زیادہ وہاں پر خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ اور نوجوان یہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں اور ان سے آدھے زخمی پڑے ہیں۔ تمام ہاسپیٹلز بند ہیں اور وہاں پر ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ بمباری کیے چلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے چھوڑ ڈالا کسی طریقے سے چند دنوں کے لیے یہ جنگ بند کرائی جائے۔ تو امریکہ جو کہ مین سپورٹر ہے اسرائیل کا، اس نے بیچ میں پڑھ کے 3 دن کے لیے جنگ بند کی، جس کا فائدہ انہیں غزہ پٹی کے لوگوں کو پہنچا کہ وہاں کھانے کو چیزیں پہنچی، پانی پہنچا۔ عرب ممالک، ایون پاکستان، یہ سب بھیج رہے تھے، وہ انہیں مل گیا، انہیں سہولت ہو گئی ہسپتالوں میں بھی جانا۔ ان کو یہ 3 دن کے بعد انہوں نے وہ جو جنگ بند کروائی تھی امریکہ نے وہ پھر شروع ہو گئی۔ میاں صاحب میں ایک بات پہ حیران ہوں
کہ اگر قوت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ایک آرگنائزیشن ہیں، اور یہ حماس کی آرگنائزیشن جو ہے یہ مصر کی اخوان المسلمین جن کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا، یہ وہاں سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، ایک آرگنائزیشن ہے جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، یمن سپورٹ کرتا ہے، یہ اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی پٹی شفٹ ہو جائے، لوگ وہاں سے کہ جو کہ 20-25 لاکھ ہیں وہ مصر کے اندر وہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں میاں صاحب کہ ہم کس اہم کانہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ تمام عرب ممالک وہ جلوس بھی نہیں نکال رہا ہے میاں صاحب۔ امریکہ میں بھی جلوس نکل رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو بند کرے، لندن سے بھی جلوس نکل رہے ہیں، آسٹریلیا میں نکل رہے ہیں، وہ ان ممالک میں سے جلوس نکل رہے ہیں فلسطین کے حق میں، ہیں جی، جو سپورٹ کرتی ہیں جن کی حکومتیں ان کو، اسرائیل کو، وہاں لوگ سڑکوں پہ ہیں کہ جی بند کراؤ۔ عرب ممالک میں کوئی جلوس نہیں ہے کہ سوائے بیان بازی کے کہ جی جنگ بند ہونی چاہیے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو پاکستان کی بات بتاؤں، جو سب سے زیادہ جو احمقوں کی جنت میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے، تمام مولویوں نے، مذہبی پارٹیوں نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کو اڑا دیں گے، اور انہوں نے دیکھیں ظلم، نااہلی، ذہنی نااہلی، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، ریزولوشن کر دیا کہ ہم 2 ریاستیں نہیں مانتے، یہ ریاست ایک ہی رہے گی فلسطین کی، جن کو مصر دھکیلا جا رہا ہے، جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کے ہزارہا خواتین ماری گئیں ہیں جی، جن کو روٹی نہیں مل رہی، جن کو علاج نہیں مل رہا، بچے لوگ کھانا نہیں کھا سکتے اس آج کل ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم اگر یہ 2 ریاستیں مانیں گے تو یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، چاہے تمام بچے مارے جائیں، تمام خواتین ماری جائیں، تمام نوجوان مارے جائیں، تمام بزرگ مارے جائیں، اور ان کو فلسطین سے ان کو نکال کے مختلف ممالک میں مہاجر بنا دیا جائے، انہیں فقیر بنایا ہوا انہوں نے، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، وہ کھانے کو مانگ رہے ہیں، تو لیکن ان کا اسلام خطرے میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب، نہ انہیں اسلام کا پتہ ہے سوائے اس بات کے کہ یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مذہب کو، اور یہ ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں یہ اس ملک میں کا اقتدار چاہتے ہیں۔ اور ان کی تقاریر سن لیں کہ ہم اسلام لائیں گے اس ملک میں اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے، اس اسلام کے حوالے سے فلسطینیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، ریاست کو، ان کو روکنا چاہیے۔ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت کہتی ہے کہ ہماری ریلی بڑی تھی کراچی میں، جماعت اسلامی کی، جمعیت العلماء اسلام والے کہتے ہیں ہماری بڑی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو سٹینڈ لینا چاہیے، 2 ریاستیں جو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے فلسطین کے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ جنگ رک کیسے سکتی ہے؟ مختصر طور پہ یہ بتائیے۔ میاں صاحب یہ جنگ جو ہے، ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مسلمان ہونے کے علاوہ ان سے کوئی ناطہ نہیں، ناطہ ان کا ہے عربیوں سے۔ تمام 57 عرب سٹیٹس ان کے ہمسائے ہیں، ان کے رشتے ہیں۔ تو ایک تو یہی طریقہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اسرائیل پر حملہ کریں میاں صاحب۔ حالانکہ بات یہ امکانہ ہے میری طرف سے کہ حملہ کریں،
پہلے حملے میں یہ شکست کھا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یا تو انہیں تھریٹ کریں کہ ہم اکٹھے ہو کے ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ بچوں کو مارنا اور خواتین کے ساتھ اور یہ، اور یا پھر تمام عرب ممالک امریکہ کو کہیں کہ بھائی یہ جنگ روکو، جنگ رکو، آگے یہ 2 اسٹیٹس کا فلسفہ جو ہے اسے ریسٹور کرائیں اور جنگ رکوائیں. یہی ایک طریقہ ہے، نہیں تو کوئی اسرائیل کو جنگ کے ذریعے نہیں روک سکتا. جمعیت کے لوگ ہیں، یہ مذہب کے نام پہ یہ انسانوں کو قتل کروانا چاہتے ہیں، یہ فلسطین کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب کنٹریز حماس کو روکیں، خاص طور پہ ایران جو حماس کا مین سپورٹر ہے. بھائی صاحب، کیا یہ عرب ممالک اسرائیل فلسطین جنگ روکنے کے لیے حماس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کو حماس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، ہیں جی، اور ایران کے ساتھ حزب اللہ، ہیں جی، تمام مذہبی قوتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور جتنے عرب ممالک ہیں وہ اپنی پوزیشن مسلمانوں میں یہ قطعاً خراب نہیں کریں گے.